کہ کراچی والے کمزور نہیں ہیں، آپ بالکل غور کھول کے بات کریں. یہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہے. اب یہ ہمارے جوانوں کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. پھر یہ ان کا جذبہ دیکھ کر مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا. علامہ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے وہ کے خدائی، تو نیب ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. کیا تو نے سارا نشینوں کو یکجا خبر میں نظر میں آزانے سہر میں. شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور. دعوت دے رہا ہوں، گزارش کروں گا محترم جناب محمد اکرم سیالوی زید احمد ٹہور سے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بختور بختور. لبیک 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 لبیک. الجہاد الجہاد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ. اتحاد علماء اہل سنت پاکستان کا قافلہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے باغ جناح کی طرف. الحمدللہ آج کی اس قافلے کے سپاہ سالار جناب محترم الحاج صوفی رئیس الدین صاحب اور ان کے نائب جناب محترم عبدالحبیب شاہ قادری دامت برکاتہم العالیہ اور فاضل علماء حضرت علامہ مولانا سید صغیر رضا رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر ہمارے دوست احباب اس قافلے میں شامل ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ ہر قدم قدم پر لمحہ بلمحہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اب اس عظیم الشان کام کے لیے جو وقت نکالا گیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے قائد سپاہ سالار جناب امام انقلاب قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہ رحمت اللہ نور اللہ برکاتہ نے جو کردار ادا کیا، جو اسمبلی سے قانون پاس ہوا، آج 50 سال ہو چکے ہیں. اسی حوالے سے خاندان ناموس رسالت، پاسبان ختم نبوت، لخت جگر قبلہ امیر المجاہدین کے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی زیدہ اقبالہ جو اس وقت باغ جناح میں تشریف لانے والے ہیں، انہی کے استقبال کے لیے بھی اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اتحاد علماء اہل سنت پاکستان کا قافلہ رواں دواں ہے. وجہ یہی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دے گا وہی ہمارا سر کا تاج ہوگا. ہم اس کو ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت جو ہے سپورٹ کرتے رہیں گے، بلکہ دنیا کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ عاشقان مصطفیٰ وہ ہے جو سپریم کورٹ کو بھی اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیتے ہیں. اور اب ہم حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، آپ لوگوں کے بسترے گول ہونے والے ہیں، بس نظام مصطفیٰ آنے والا ہے اور نظام مصطفیٰ آئے گا تو انشاءاللہ ہر بزرگ کو عزت دی جائے گی، ہر غریب کو عزت دی جائے گی، ہر بہن بیٹی جو آج فیکٹریوں کی زینت بن چکی ہے
آج نوجوان نشے کی دلدل میں دھستے جا رہے ہیں، آج نوجوان خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارے ان 74 سال کے اندر جتنے بھی حکمران آئے اس کے ذمہ دار یہی ہیں، لیکن جب دین مصطفیٰ تخت پہ آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ کٹہرے میں ضرور آئیں گے۔ اور یہ خاندان خادم حسین رضوی یہ ایسا حلالی خون ہے، کتنی تکلیفیں جیلوں میں دی ہیں، کتنی آزمائشوں پر مبتلا کیا ہے، لیکن ان کی صدا یہی آئی ہے، ستمگر ادھر آ، ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تو میں باور کرانا چاہتا ہوں یہ ایک ساتھ نہیں، اب تو ہر گھر میں ہی ساتھ پیدا ہو گیا۔ ایسا بابا جی نے جو پودا لگایا، ہر گھر سے میری بچی بول رہی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک خاندان خادم حسین، لبیک، آپ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ نے راستہ روکا ہے، ہمیں پتا ہے ہمارے ووٹ چرائے ہیں، ہماری سیٹوں کو آپ نے غبن کیا ہے، لیکن کب تک؟ نمرود نے بھی بہت کوشش کی، بڑی قربانیاں اسلام نے دین نے دی ہے، لیکن وہ دن آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نافذ ہوا ہے۔ اب آپ نے بھی وہی روایت دہرائی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھ ایک نہ ایک دن ضرور یہ دین تخت پر آئے گا اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ہماری دعا ہے قبلہ امیر المجاہدین کے صاحبزادے جناب حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے کہ اللہ کریم انہیں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور جو یہ مشن لے کر آئے ہیں اللہ دین کو تخت نصیب فرمائے۔ والسلام۔